أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غیر اعلانیہ رافضی مولوی اسحاق جہالوی اپنی ویڈیو کے اندر اعتراض اٹھا رہا تھا واقعہ ہجرت پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور غار میں لے گئے، اور جب غار میں پہنچے تو غار میں کچھ سوراخ تھے، کچھ سوراخ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کر دیے اور کچھ بچ گئے جن پر انہوں نے اپنے پاؤں رکھ دیے اور انہیں سانپ نے ڈس دیا، اور ان کے آنسو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا لعاب لگایا اور ان کو آرام آ گیا۔ پھر روایت کے اندر یہ ہے کہ اسی وجہ سے بعد میں پھر ان کی موت واقع ہوئی۔ تو اسحاق جہالوی اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اس روایت کے بارے میں بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ شخص جو کہ مکمل رافضی ذہنیت کا ہے، جب اس کے آگے بات کی جاتی ہے کہ شیعہ فلاں بات کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، امہات المؤمنین کو برا کہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ ایسی روایات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے انہوں نے پڑھا ہے وہ ویسے نہ کہیں تو اور کیا کریں؟ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ اعتماد کر لیتے ہیں، وہ بھی جھوٹے نہیں ہیں کیونکہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ادھر اسے یہ بات نظر نہیں آتی کہ وہ روایات واضح طور پر موضوع من گھڑت ہیں، بلکہ جن کتابوں میں وہ روایات لکھی ہوئی ہیں وہ کتابیں بھی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ تو ادھر یہ شخص کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جب صحابہ کے حق میں کوئی بات آ گئی تو پھر یہ اعتراض اٹھانے لگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کے بارے میں کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو ان کی حیثیت بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اہل سنت کہلواتے ہیں انہیں چاہیے کہ جو علماء ہیں تقاریر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، صحابہ یا اہل بیت کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے، وہ کسی جھوٹی روایت کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی موضوع منکر روایت کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی ضعیف روایت کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں نہ بیان کیا کریں جو کہ اسنادی طور پر کمزور ہوں، جن کے اندر ضعف واضح ہو یا جن کا موضوع ہونا واضح ہو۔ ایسی روایات بیان کرنے سے کوئی قدر و منزلت بڑھ نہیں جائے گی، بلکہ جب آپ کی بات جھوٹی ثابت ہوگی، جب آپ کی روایت جھوٹی ثابت ہوگی،
موضوع ثابت ہوگی، ضعیف ثابت ہوگی، تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی۔ تو یہ روایت ایک مشکات شریف کے اندر موجود ہے، غالباً نمبر 6034 ہے، جس کے اندر یہ سارا واقعہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوراخوں کے آگے اپنے پاؤں دیے، یہ مشکات کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک راوی عبد الرحمن راسبی ہے اور دوسرا فرات بن سیب ہے۔ یہ دونوں راوی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی روایت کو صحیح کہا جا سکے، اور کندھوں پر اٹھانے کی روایت بھی فرات بن سیب سے ہے۔ یہ دونوں روایات اصل میں امام بہقی کی دلائل نبوت میں بھی موجود ہیں۔ تو فرات بن سیب کی وجہ سے یہ روایات قابل اعتماد نہیں ہیں، ضعیف ہیں، اور علماء کو چاہیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے وہ روایات بیان کریں جو کہ صحیح ہوں۔ اور بخاری کے اندر فضائل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایات موجود ہیں، اور اب تو الجامع الکامل کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر ساری صحیح روایات جمع کر دی گئی ہیں۔ تو جب صحیح روایات موجود ہیں تو ضعیف روایات کو بیان کرنے کی، موضوع روایات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ اسی طرح ضعیف، موضوع، من گھڑت روایات بیان کرتے رہیں گے تو اسی طرح کے لوگ جو کہ صحابہ کے خلاف بات ہو تو سورج کی طرح روشن موضوع، من گھڑت روایات کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کی فضیلت میں موضوع، ضعیف روایت کوئی شخص بیان کر دے تو پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے، اور عوام کو پھر گمراہ کرتے ہیں کہ تمہیں جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، وہ موضوع ہیں، اور تم ان روایات کی وجہ سے صحابہ کو مانتے ہو۔ تو پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگ پھر گمراہی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ صحیح روایات بیان کی جائیں اور ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا نہ لیا جائے۔ اب وقت وہ نہیں رہا کہ ضعیف موضوع روایات کا سہارا لیا جائے، اب ضعیف موضوع روایات کو چھوڑنا ہوگا۔ بے شک کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح روایات ہر مسئلے کے اندر موجود ہیں اور کتب دستیاب ہیں، تو ضعیف اور موضوع روایات سے جان چھوڑانی ہوگی، اور خاص طور پر جس کو علماء نے کوئی وقت نہیں دی کہ یہ کسی کام کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں ضعیف موضوع روایات بیان کرنے میں کیا ہے، یہ تو کوئی دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تاریخی روایات۔ تو میں کہتا ہوں ان کے اندر، تاریخی روایات کے اندر، اور جو خاص طور پر متنازع باتوں کے اندر روایات بیان ہوئی ہیں، ان میں خصوصی طور پر صحیح اور 2-3 اسناد کی روایت جو ہو اسی کو ہی صحیح رکھا جائے، اور جو کچھ راویوں سے بیان کی جاتی ہیں جن پر کچھ اعتراض ہے، شیعت ہے، اور جگہوں پر وہ روایات قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن تاریخ کے اندر ان روایتوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تاریخ ایک بہت ہی ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ تاریخی روایات، موضوع، ضعیف، ان کو بھی نکالا جائے، اور جو
ऐसे दर्जे की रिवायात हैं जिनके अंदर रावी कमज़ोर हैं, जिन पर कुछ एतराज़ात हैं, और आप उनकी रिवायात खुश फहमी में ले लेते हैं, उनसे भी जान छुड़वाई जाए। जिस तरह के किसी पर कोई कत्ल का मुकदमा होता है तो गवाह पेश किए जाते हैं, एक बंदे की बात नहीं मानी जाती, इसी तरह ये रिवायात भी सही गवाही के तौर पर जो हूँ उन्हीं को कबूल किया जाए और बाकी को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए।